وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 20، سبق نمبر 1660. آج کا موضوع کیا ہم حقیقت شناس نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. تو کافرو، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 21 آج آغاز ہو رہا ہے پارہ نمبر 19 کا. اللہ کے پاک نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور شیطان مردود سے اس کی پناہ چاہتے ہیں. لفظی ترجمہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکۃ، کہ کیوں ہم پر فرشتے بھیجے گئے. او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے. لقد استکبروا فی انفسہم، البتہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا. وعتوا عتوا کبیرا، اور بہت بڑی سرکشی کی ہے. یوم یرون الملائکۃ، جس دن فرشتوں کو یہ دیکھ لیں گے. لا بشرا یومئذ، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے کہ آڑ کر دی جائے. یعنی کوئی روک والی آڑ ہوتی جو ہمیں ان سے بچا لے گی. تو اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی یعنی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں جو پہلی آیت ہے
وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ، کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، اتصبرون، کیا تم ثابت قدم رہتے ہو، وکان ربک بصیرا، اور یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں سامعین کرام، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک آزمائش ہے، اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن غافل لوگ جو ہے اس زندگی کو حقیقت سمجھتے ہیں اور ان کا دوسری زندگی پر یقین نہیں ہے جو حقیقی زندگی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آج کے مسلمان ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، ہم سب ہیں۔ بہرحال آج کا جو یعنی وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ، اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، یعنی یہ آزمائش ہے۔ فتنہ کہا ہے، فتنہ، اچھا یہ فتنہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں یعنی جو سونار جب اپنا جو یعنی سونا ہے صاف کرنے کے لیے کٹھالی میں ڈالتا ہے اور اس کے نیچے آگ جلا دیتا ہے اور وہ سونا پگھل کر جو خالص زر الگ ہو جاتا ہے، میل کچیل اوپر آ جاتا ہے۔ خالص بنانے کے لیے جب بھٹی سلگائی جاتی ہے تو اس کو عربی دان کہتے ہیں کہ فتن الحائق الذهبا، سونار نے سونا جو ہے کھٹالی میں ڈال دیا۔ تو دیکھیں ہم بھی اسی طرح ہیں، ہم اس وقت ناخالص ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خالص بنانا چاہتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، خالص مومن۔ اچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انسان جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام خلافت عطا فرمایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کی استعداد دے کے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھجوایا ہے۔ اب یہ خلیفہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں بات بالکل سیدھی سادی ہے لیکن یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی روح کو ایک عظیم الشان مرتبہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ روح کے علاوہ اس نے کسی اور کو اس کے لیے مقرر نہیں کیا ہے، وہ عہدہ، وہ مرتبہ، وہ مقام ہماری ارواح کے علاوہ کسی اور کے لیے اس نے مقرر نہیں فرمایا ہے۔ بہرحال یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات، اس میں دنیا اور دنیا میں انسان، یہ سارا سلسلہ جو ہے خالص اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں غنی عن العالمین ہے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، نمبر ایک۔ پھر وہ یعنی ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، الحمد للہ، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ پھر سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک ہے۔ تھوڑا سا گہرائی میں اس پہ سوچ کریں نا، الحمد للہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا کا وہ قول یاد کریں نا، کلمتان خفیفتان ثقیلتان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ساری حمد و ثنا اس کے لیے ہے۔ تھوڑا سا اس بات کو دیکھیں، ہم تو ایسی غافل لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے،
ایک تو ذات الہی کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ کسی کی تعریف کی ضرورت ہے۔ وہ یعنی ہدایت، یعنی وہ تمام خوبیوں کا مالک اپنی ذات میں ہے۔ کسی کی حمد و ثنا یا کسی کی حمد و ثنا نہ کرنا اس کے درجے میں نہ اضافہ کر سکتی ہے نہ کمی لا سکتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر عیب سے پاک ہے، مطلب کیا کہ وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ کسی تعریف کا محتاج تو ہم عام طور پہ آپ دیکھ لیں نا، ہم یعنی یہ گویے جو ہے یہ یعنی ظاہر ہے یہ وہ خصائص میں ہے انسانی، جو کہ انسان اپنی تعریف چاہتا ہے۔ آپ کا گلوکار ایک گانا گا رہا ہے تو تالیاں نہ بجیں تو اس کو مزہ نہیں آتا۔ قوال ایک قوالی گا رہا ہے تو لوگ اگر تعریف نہ کریں، یہ شعراء نعتیہ یہ نہیں، وہ عام جو مشاعرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کیسے بس عرض کیا ہے، ہاں جی بہت اچھا، ایک مرتبہ پھر انسان جو ہے وہ یعنی ایسا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے، غنی ہے، غنی عن العالمین ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا آپ کو کہ یہ کائنات، اس میں دنیا اور دنیا میں انسان، یہ خالص اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ یعنی یہ آپ سمجھ لیں یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے اور بڑے پیار سے بنایا ہے، بڑے چاؤ سے بنایا ہے، بڑے منصوبے سے بنایا ہے۔ ساری پلاننگ آپ دیکھیں، یہ اربوں سال کی پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارے لیے تو اللہ کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہاں زمان و مکان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے تو ہے۔ اس کائنات کی پیدائش اربوں سال ہو گئے اور اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ دنیا اور دنیا میں جو اسباب زندگی ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہے۔ تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں نا، ان تمام جو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ خالص کس کے لیے ہیں؟ یہ انسان کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنا کہ حق ہے محنت کا۔ اور جد و جہد، محنت، اور میں آپ کو وہ بات کر رہا تھا نا کہ وہ یعنی خالص، انسان کو خالص بنانے کے لیے، بالکل پیور بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے امتحان میں ڈالا ہے۔ فتنہ، اب یہاں بھی ہے نا، وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اور اسی قبیل میں میں نے آپ کو آیات سنائی تھی، مثال کے طور پہ سورہ عنکبوت کی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائیں، اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ جو ہے سر یعنی مسائل یہی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یعنی دیکھیں یہ آیت جو ہے وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ اتصبرون، کیا تم ثابت قدم رہتے ہو؟ اب اس میں بہت بڑا میسج ہے سامنے کرام
ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت ہونی چاہیے، پھر اپنے مقصد حیات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے، پھر اپنے راستے کا پتہ ہونا چاہیے، صراط مستقیم کا پتہ ہونا چاہیے، اللہ کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم۔ اب یہ ساری چیزیں جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوں گی تو یہ قرآن آپ کے لیے بے فائدہ ہے، اس سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے۔ لیکن قرآن تو آپ کو دعوت دیتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو اللہ کے راستے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اس کی طرف آپ کو یعنی راستہ بتاتا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ہر پیغمبر انسانیت کو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بن کے بھجوائے گئے ہیں۔ مسئلہ دیکھیں ہمارا ہے کہ ہم کس نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا حساب کتاب کریں، اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری نظر تو محدود ہے، یعنی ہم نے تو ظاہر تک نظر محدود کر لی ہے۔ آج کل کے مسلمان نے، ہر مسلمان نے یہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اور جو حقیقت ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، جو باطن ہے اس سے ہم غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا یعنی نامناسب بات ہے کہ ہم غافل رہنا چاہتے ہیں۔ ہم حقیقت شناس نہیں ہیں، ہم باطل پرست لوگ ہیں۔ ہم نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے اور ہمارے دل جو ہیں دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ تو اس صورت میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جب آپ ایسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں کہ نہیں، میں نے اس کو ضائع کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہم نہ ایسا سوچتے ہیں، مجھے اقرار ہے اس بات کا۔ ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، دوام چاہتا ہے، اور یعنی ایک عروج چاہتا ہے ہر شخص۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نظر صرف ظاہر تک محدود ہے، اور پھر ہم حقیقت یعنی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ یعنی اللہ نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا مقصود حیات اور اس کا راستہ قرآن میں بتایا ہے واضح طور پہ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ترک قرآن کے مرتکب ہیں ہم سامعین کرام۔ ابھی آگے مضمون آ رہا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر آپ بے خبر رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، تو اب ناکامی آپ کا مقدر ہے سب سے پہلے دنیا میں، اور آخرت میں تو بالکل ہے، اس میں تو کوئی، لیکن دنیا میں بھی آپ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اربوں روپے ہوں لیکن آپ خوش نہیں رہ سکتے، بات ختم۔ آپ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں لیکن آپ خوش نہیں ہو سکتے، آپ آرمی چیف ہو سکتے ہیں لیکن آپ پریشان ہوں گے، دنیا کی پریشانیاں آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے اور ظاہر کے لیے ہوں گے۔ دیکھیں، انسان جب ظاہر کی طرف رخ کر لیتا ہے، یہ بات تھوڑے سا میں آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ اگر آپ کی نظر ظاہر سے آگے نہیں جا رہی اور آپ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے یا نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اب آپ خوش نہیں رہ سکتے، پریشان رہیں گے، آپ بدحال ہوں گے۔ یہ قدرتی نتیجہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔
تو بہرحال یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 20، گزشتہ سبق میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنی رہ گئی تھی، تو میں نے چاہا کہ اللہ کی توفیق سے میں اس پہ بات کروں۔ اتصبرون، کہ تم ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہو۔ دیکھیں ہر چیز ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ہماری اپنی ذات، جس کو آپ حب جاہ کہتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں تاؤ کر کے اور یہ کر کے اور اپنے ظاہر پر آپ دھوکہ کھا کے، میں دیکھتا رہتا ہوں ایسے عام ہم سب لوگ اسی ظاہر کے سحر میں مبتلا ہیں۔ عورت کہتی ہے میں تو عورت ہوں، اس سے زیادہ تو میری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، یا بیوی ہوں یا ماں ہوں، بس دیکھیں کس طریقے سے ہم محدود ہیں۔ لڑکی ہے، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے تو شادی کرنی ہے، شادی ہو جائے تو میرے تو ابھی بچے نہیں ہیں، بچے ہونے چاہیے۔ تو بس اسی میں آپ، یعنی مرد اور عورت، اسی فکر میں آپ زندگی گزار دیتے ہیں۔ التصبرون کا تو کوئی، دیکھیں یہ قرآن ہمارے لیے بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے لیے، جب تک ہم حق پرست نہ بن جائیں۔ حق کو تلاش کریں، حق کے متلاشی بنیں، حق کو جانیں، حق کا اتباع کریں۔ اللہ، ہم تو دیکھیں باطل پرست ہیں، بالکل کلیئر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان باطل پرست ہے، ظاہر کو دیکھ رہا ہے، باطن سے غافل ہے اور رہنا چاہتا ہے۔ روشن خیال ہے یہ ہم تو بڑے روشن خیال ہیں، ہم تو دقیانوسی نہیں ہیں۔ مجھے بعض لوگ جو ہے دقیانوسی کہتے ہیں، یہ دقیانوسی ہے، پرانے خیالات کا ہے، اور بس یہ تو نیا کچھ بھی جانتا نہیں ہے، ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ تو بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بہرحال یہ وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر چیز جو ہے آزمائش ہے، یہ دنیا ہے ہی سارا آزمائش ہے۔ یعنی دارالامتحان کا مطلب کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال۔ اب ایگزامینیشن ہال میں جب آپ جائیں گے تو یا تو آپ پرچے میں کچھ اچھا لکھیں گے یا برا لکھیں گے یا خراب لکھیں گے۔ ہم تو الٹا سیدھا لکھ رہے ہیں، ہم تو اس دنیا کو دارالامتحان یعنی ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ دارالامتحان ہے، یعنی ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں آپ نے اچھا لکھنا ہے، برا نہیں لکھنا۔ برا لکھا، برا تب لکھیں گے کہ آپ کو سبق نہ آتا ہو۔ قرآن واحد سبق ہے، قرآن واحد ہمیں وہ درس دیتا ہے جو آپ کو عالم بالا تک پہنچا دیتا ہے، آپ کی روح کو ترقی دیتا ہے۔ لیکن قرآن تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو تو ہم نے نظر انداز کر لیا ہے، اور قرآن کو بھلا کر، یعنی اس کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ، اور یہاں ابھی آیت نمبر 27 میں آئے گا، آیت نمبر 30 میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری امت نہیں ہے، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ آ رہی ہے بات، تو بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں، یہ دنیا آرام اور آسائش کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اس میں آپ نے امتحان دینا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن بنائیں کہ میں نے امتحان دینا ہے، پھر اپنے لیے کوئی استاد ڈھونڈے جو آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو سبق سکھائے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یعنی یہ یہاں پر استاد کا ہونا لازمی ہے۔ ہمارا تو دیکھیں آج کل رہنما کے بارے میں کوئی خاص تصور نہیں ہے، رہنما مطلب شیخ، ٹیوٹر، رہنما۔ دیکھیں آج کل تو یہ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ خدایا یہ تیرے سادہ لوح بندے کہاں جائیں، کہ سلطانی بھی کہ درویشی بھی عیاری ہے اور سلطانی بھی عیاری۔
آج کل تو اس کو دکانیں کمرشلائز کر لیا گیا ہے، یہ جو ہم مرشد اور پیر اور یہ کمرشل ہو گئے. پیر صاحب مرتے نہیں ہیں، بیٹے کو پگڑی پہنا دی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا یہ گدی نشین ہے. اب بھائی کون سی گدی؟ یہ تو دارالارشاد ہے، پیر کا کام تو رہنمائی ہے. آپ اس کے اہل نہیں ہو، آپ کو پگڑی پہنا دی لوگوں نے. اور ہر پیر جو ہے اپنے بیٹے کو پروموٹ کر رہا ہے، ایسا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نا. اور ہر پیر شادی کر کے اولاد نرینہ کا خواہش مند ہوتا ہے، پھر اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. آپ نے ایسے پیر صاحب دیکھے ہوں گے جو بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کو یعنی بچپن سے، یعنی یوٹیوب پہ آپ کو وہ اس کے کلپ مل جائیں گے، بچپن سے ان کو اچھی ٹوپی اور تقریریں اور نعتیں اور یہ کروا کے ان کی تربیت کی جاتی ہے. یہ کون سی پیری ہے؟ یہ کون سی مریدی ہے؟ افسوس ہے. اور جب باتوں کو دیکھیں تو اس میں کوئی خاص بات تو نہیں ہوتی. بہرحال یہ تو بڑا ایک ایسا موضوع ہے کہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہر معاملے میں ہمارا بگاڑ آ چکا ہے. ہر معاملہ جو ہے وہ بگڑ چکا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے، دیکھیں آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہیں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں. یعنی آپ میں یہ استعداد موجود ہے، نمبر ایک. دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ کا خلیفہ بننا ہے، اللہ کے بعد نمبر دو بننا ہے. آپ میں یہ استعداد موجود ہے. آپ آئے اس لیے ہیں کہ آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں. اور خلیفہ اگر بننا ہے پھر آپ کو فالو کرنا ہوگا قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ. اس کے بغیر خلافت ناممکن ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے. التصبرون کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سمجھ گئے ہو تو اب تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا جو ہم کر رہے ہیں. اس وقت تو یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت ہم تو ایک جاہلانہ زندگی گزار رہے ہیں. منافقانہ روش، مشرکانہ روش اور کافرانہ روش ہے ہماری. لیکن یہ تینوں القابات جو میں دے رہا ہوں اس آج کی قوم کو، یہ بڑے سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں. مشرکانہ روش ہے، کافرانہ روش ہے، منافقانہ روش ہے. منافقانہ تو یہ ہے کہ آپ زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن آپ کلمے کے مطلب کو جانتے تک نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کو آپ نے محدود کر دیا ہے چند کاموں تک. تو یہ تو بندگی نہیں ہے. جس کو آپ بندگی، وہ حقیقی بندگی نہیں ہے. وہ تو بندگی کے ارکان ہے. بندگی یہ ہے کہ آپ خاص اللہ کے ہدایت کے سامنے سر جھکا دیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو بہرحال میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ دیکھیں اگر یہ بات نہ ہوئی، ایک جملہ میں اور کہنا چاہتا ہوں آخر میں، اگر آپ نے اپنی حقیقت کا ادراک نہ کیا تو پھر جو آپ کے پاس ہدایت لے کر آئے گا تو پھر آپ باتیں بنائیں گے کہ بھئی یہ کیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہم آگے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا مضمون کریں گے، یعنی پھر آپ کے اعتراضات. اب یہ جو مضمون جاری ہے یہ اعتراض کا ہے کہ اس پر تو کسی نے یعنی آپ اگر حقیقت سے واقف نہیں ہیں تو پھر آپ معترض ہوں گے. آج کی ماحول میں ہم تو ایک غافل ہیں اپنے مقصد حیات سے اور رہنا چاہتے ہیں، نمبر ایک. اور پھر ہمیں چونکہ ہمیں اپنی منزل نہیں معلوم تو پھر ہمیں رہنما کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی.
برائے نام طور پہ آپ لوگ بیعتیں کر لیتے ہیں، پھر وہ بیعت کے تقاضے تو آپ پورے نہیں کرتے، اس کے تو اپنے تقاضے ہیں، یہ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم